السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صباح الخیر عزیزان گرامی، آج 23/12/2025 ٹیوزڈے۔ غور طلب بات ہے اور اس سے ویڈیو شروع، اصل جو مضمون ہے اس شروع کرنے سے پہلے یہ ایک دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک نے صاحب حال نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب اس کی اندرونی باطنی مرمت ہونے لگی، کوئی ہیلہ یاد نہ آیا، سارے ہیلے، سارے وسیلے، سارے ذریعے کوئی یاد نہ آیا، بیکار ہو گئے، تنگ آ گئے، تو ترا کر بولا، قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ کہنے کے دیر تھی کہ حال بدل گیا۔ ماشاء اللہ فللہ الحمد۔ صاحبان معرفت میرے ان جملوں کو سمجھ گئے ہوں گے یا سمجھتے ہیں، عوام الناس قاصر ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں فیصل آباد میں اخند عبدالغفور سیدو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، اس کا نام ہے صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج میں نے سیدو بابا کے فیضات برکات اور ان کے خلفاء پہ مختصراً ایک جائزہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ تو صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش کتابوں میں آئی ہے کہ 350 کتب اور رسالت تالیف فرمائے ہیں، اور میرے خیال میں 16 رمضان المبارک 1417 ہجری بروز اتوار بمطابق 26 جنوری سن 1997 میں میرے رحلت کر گئے تھے۔ تو ان میں سے کچھ کتب زیادہ مشہور ہے۔ ایک کا نام ہے کتاب العمل بالسنہ المعروف بہ ترتیب شریف، جو میرے ساتھ موجود ہے۔ یہاں ایک نقشبندی صوفی تھے، صوفی انور، تو کافی سالوں اس کے گھر میں دیکھے اتنی مٹی اس پہ پڑی تھی، پھر وہاں سے میں نے اس کو اٹھا لیا، صاف ستھرا کیا، اپنے لائبریری میں رکھ لیا، اور ہمارے کام آ رہا ہے، علمی کتاب ہے۔ دوسرا ہمارے ایک پیار والے تھے، یہ میاں قاسم، انہوں نے مجھے مکشوفات منازل احسان 5 جلدوں میں دی تھی۔ اب مجھے یہ 2 اور 3 کی ضرورت ہے درس کے لیے۔ اگر کسی کے ساتھ گھر میں ہے اسماء النبی الکریم یا اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 جلدوں میں ہے، تو اگر کسی کے گھر میں پڑے ہیں اور اس سے مستفید نہیں ہو رہے تو برائے کرم ہمارے لائبریری کے لیے ہدیہ صدقہ جاریہ وقف کریں، اور تاکہ ہم اپنی خانقاہ میں اس کے مجلس اور مجلسوں میں محفلوں میں اس کا درس شروع کریں۔
اور مقالات حکمت 30 جلدوں میں. تو اگر کسی کے پاس مقالات حکمت ہے 30 جلدوں میں تو سونے پہ سہاگا، صدقہ جاریہ کرے، ہدیہ کرے تو ہم وہ نا اس کے درس دیں گے، اور اگر ویسے گھروں میں پڑھیں تو اس کا کیا فائدہ. تو یاد رکھیے گا کہ بزرگان دین کا منشور کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ، اور اللہ تعالیٰ کی بے لوث خدمت. یہی بزرگان دین کا ہے. اور ساتھ ساتھ میں تمام دوست احباب کو بھی کہتا ہوں کہ یار قرآن کریم کے بوسیدہ نسخوں کے حفاظت کے لیے اپنے محلوں میں بجلی کے جو کھمبے ان کے ساتھ ایک ٹیم بنا دے، اس کو کلر کرے، تاکہ ادھر یہ بوسیدہ اوراق یا رستے میں جو یہ قرآن مجید کے دیکھیں نا اخباروں پر بھی ہوتا ہے، یا مثلا بزرگان دین کے نام ہوتا ہے، داتا گی، سلطان گی، بابا فرید گی، سلطان باؤ گی، اس قسم کے یہ بھی بیادبی ہے نا جی. تو یہ بہت ضروری ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ساتھ ساتھ رجب، شعبان اور رمضان یہ مقدس مہینے ہیں، اور رجب اولیاء اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں فی سبیل اللہ وظائف کے کتب کے، دینی کتب کے، یا قیدیوں کو کانا، جو زامیوں کو، جو برس میں ہے، جو لاعلاج بیماریوں میں ہے، اسپتالوں میں بیوگان کے، جو بیوہ ہے، یتیم ہے، نادار طلبہ ہے، طلبات ہے، مدرسے کے، محلے کے ہیں، تو اس کی خدمت کے لیے خصوصی کوشش کریں. فضول ادھر ادھر جو پیسے خرچ کرنے ہیں تو اس پہ ضروری ہے. تو سیدو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے انشاءاللہ تعالی میں وہ کرنے لگا ہوں. تو یہ ویڈیو پھر زیادہ ہو جائے گی، تو چلو اس میں سے یہ شب بیداری کے معمولات بھی میں آپ کو بتا دوں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہلا تلاوت قرآن مجید ہے، ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل. دوسرا تہجد کی نماز ہے، 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، فتہجد بھی نافلۃ لک. تیسرا ذکر الہی ہے، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور یہ بھی سورہ مزمل کا ہے. چوتھا استغفار، وبالاسحار ہم یستغفرون، سورہ زاریات 18. اور پانچواں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کہ یا رسول اللہ، کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے اور مقبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی ہوئی دعا. نیز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رات کے آخری حصہ میں مانگی ہوئی دعا سب سے افضل ہوتی ہے اور اس کے قبول ہونے کی سب سے زیادہ امید ہے. ترمذی شریف. تو کوشش کیجئے گا، ابھی ویسے بھی راتیں بہت لمبی ہے، اللہ تعالیٰ کے توفیق سے معاملات ہوتے ہیں، عقل سے تو نہیں ہوتے، یہ اللہ کے توفیق سے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ یہ جو 5 اصول ہے شب بیداری کے، یہ اپنائیں. یہ سالکین کے لیے بڑی ضروری ہے، یہ سالکین کے لیے بہت ضروری ہے شب بیداری کے یہ 5 اہم معمولات. اگر یہ نہ ہو تو سالک قرب الہی سے محروم رہے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.